10 محرم الحرام شریف یوم عاشورہ کے حوالے سے دو روایات عام طور پر سننے کو ملتی ہیں، اور بعض واعظین اور بعض مبلغین بھی ان روایات کو 10 محرم الحرام شریف یوم عاشورہ کے دن میں دو اعمال کی فضیلت کے حوالے سے بیان کرتے ہیں۔ آج ان دو روایات اور احادیث کے اوپر گفتگو کریں گے اور ان کی تحقیق انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سب سے پہلی روایت یوم عاشورہ 10 محرم الحرام شریف کو عصمت سرما لگانے کی فضیلت کے حوالے سے عام طور پہ بیان کی جاتی ہے۔ وہ روایت امام بہقی نے اپنی کتاب شعب الایمان کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 367 پہ حدیث نمبر 3797 بیان کیا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اکتحل بالعصمت یوم عاشورہ لم یرمت ابدا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے یوم عاشورہ 10 محرم الحرام کو عصمت سرما لگایا کبھی اس کی آنکھیں خراب نہیں ہوں گی۔ یہ روایت امام بہقی نے شعب الایمان میں ذکر کی۔ اس روایت کے اوپر علماء اہل سنت اور جو محققین علماء ہیں، محدثین اور ہمارے فقہاء ہیں، ان کی آراء اور ان کا کیا تبصرہ ہے، وہ اس حدیث کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں کہ آیا یہ حدیث صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ اس حوالے سے آپ کے سامنے میں ائمہ محدثین کے حوالہ جات پیش کر دیتا ہوں۔ یہ کتاب میرے پاس ہے امام عبد الرحمن السخاوی کی المقاصد الحسنہ فی بیان کثیر من الاحادیث المشتہرۃ علی الالسنہ، جو لوگوں کی زبانوں کے اوپر مشہور ہونے والی حدیثیں ہیں ان کے بیان میں امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھی ہے۔ اس میں صحیح احادیث بھی بیان کی ہیں، حسنہ حدیث بھی، ضعیف بھی، موضوع بھی، جو مشہور ہیں چاہے وہ صحیح ہوں یا ضعیف ہوں، انہوں نے جو مشہور احادیث ہیں ان مشہور احادیث کو اس کتاب میں جمع کیا ہے۔ روایت نمبر 1085 یہی لے کے ہے، من اکتحل بالعصمت یوم عاشورہ، جو یوم عاشورہ عصمت سرما لگائے، لم ترمد عینہ ابدا، اس کی آنکھیں کبھی خراب نہیں ہوں گی، اس کی آنکھیں کبھی دکھے گی نہیں۔ اس روایت کو بیان کرنے کے بعد امام سخاوی کہتے ہیں کہ امام حاکم نے اس حدیث کو منکر کہا، قلت بل موضوع، بلکہ کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ یہ روایت موضوع ہے، من گڑت ہے، جعلی ہے۔ اوردہ ابن الجوزی فی الموضوعات من هذا الوجہ، امام ابن الجوزی نے اس کو اس طریق سے اپنی کتاب الموضوعات میں بیان کیا۔ اور پھر آگے لکھتے ہیں قال الحاکم، امام حاکم نے کہا والاکتحال یوم عاشورہ، یوم عاشورہ 10 محرم الحرام شریف کے دن سرما لگانا لم یرد عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیہ اثر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس مسئلے میں کوئی اثر وارد نہیں ہے۔ وَهُوَ بِدْعَةٌ ابْتَدَعَهَا قَتْلَةُ الحسین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بدعت ہے جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلین نے بدعت اختیار کی۔ امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف آ گیا۔ اس کے ساتھ یہ کتاب ہے الموضوعات الکبریٰ، امام ملا علی قاری محدث اپنی کتاب میں صفحہ 341 پہ لے کے آئے ہیں اور لکھتے ہیں وَأَمَّا أَحَادِيثُ الْإِكْتِحَالِ وَالْإِدِّهَانِ وَالتَّطَيُّبِ، کہتے ہیں کہ یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام شریف کے دن سرما لگانے، تیل لگانے اور خوشبو لگانے کے حوالے سے جو روایات آئی ہیں فَمِن وَدْعِ الْكَذَّابِينَ، یہ جھوٹے اور کذاب راویوں نے گڑھی ہوئی ہیں، وَقَابَلَهُمْ آخرون، اور ان کے مقابلے میں دوسرے لوگ آئے، فَاتَّخَذُوهُ يَوْمَ تَعَلُّمٍ وَحُزْنٍ، اور انہوں نے یوم عاشورہ 10 محرم الحرام کو غم اور حزن کا دن بنا لیا۔ ایک طرف لوگوں نے خوشی کا دن بنا لیا اور دوسری طرف لوگوں نے اس کو غم کا دن ٹھہرا لیا۔ وَالطَّائِفَتَانِ مُبْتَدِعَتَانِ، کہتے ہیں یہ دونوں گروہ بدعتی ہیں، خوشی کا دن بنانے والے اور غمی کا دن بنانے والے، خارجتان عن السنت، یہ دونوں اہل سنت سے خارج ہیں۔ وَأَهْلُ السُّنَّةِ يَفْعَلُونَ مَا أَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من الصوم،
اہل سنت یوم عاشورہ کو کیا کرتے ہیں؟ وہ روزہ رکھتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا۔ وَيَجْتَنِبُونَ مَا أَمَرَ بِهِ الشَّيْطَانُ مِنَ الْبِدْعِ، اور جس کام کے کرنے کا شیطان حکم دیتا ہے بدعت کا، اس عمل سے اہل سنت و جماعت اجتناب کرتے ہیں۔ قلت، امام ملا علی قاری کہتے ہیں میں کہتا ہوں، فَيَنبَغِي لِمَنْ يَقْتَحِلُ يَوْمَ عاشورہ، جو عاشورہ کے دن سرما لگاتا ہے اس کے لیے مناسب ہے ان یکون تبعا للحدیث، کہ وہ حدیث کی اتباع کرے، لا لإظہار الفرح والحزن، وہ خوشی کا اظہار بھی نہ کرے اور غمی کا اظہار بھی نہ کرے، کما ہوا طریق الخوارج، جس طرح کے خوارج کا طریقہ ہے، المضادۃ للروافض، جو کہ رافضیوں کے بالکل برعکس ہیں۔ وقد اشتہر عن الرافضۃ فی بلاد العجم من خراسان والعراق بل فی بلاد ما وراء النہر، کہتے ہیں کہ رافضیوں کی طرف سے یہ مشہور ہے کہ وہ عجم کے علاقوں میں، خراسان، عراق اور ما وراء النہر کے علاقوں میں روافض کی طرف سے مشہور ہے، منکرات عظیمۃ، بہت زیادہ بڑی بڑی منکرات، بڑی بڑی ان کی طرف سے جو بدعتیں اور منکرات وہ مشہور ہیں، من لبس السواد، کالے کپڑے پہننا، والدوران فی البلاد، اور شہروں اور گلیوں بازاروں میں جو ہے وہ اس طرح ان کا چلنا، وجرح رؤوسہم وابدانہم من انواع من الجراحات، اور مختلف قسم کے زخم اپنے سروں پر اور اپنے ابدان جسموں پر لگانا، ویدعون انہم محبو اہل البیت، وہ یہ عمل کر کے دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اہل بیت کے محب ہیں، وہم بریئون منہم، جبکہ اہل بیت ان سے بیزار ہیں، بری و ذمہ ہیں، اہل بیت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ایک طرف روافض ہیں اور ایک طرف خوارج ہیں، خوارج خوشیاں منانے والے اور روافض اس دن کو غم اور سوگ کا دن بنانے والے۔ امام محدث مولا علی قاری کہتے ہیں کہ طائفتان مبتدعتان، دونوں طائفیں بدعتی ہیں، اہل سنت و جماعت جو ہیں وہ عمل کرتے ہیں یوم عاشورہ کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا۔ یہ کتاب ہے کتاب الموضوعات، محدث امام ابن الجوزی کی، اس میں امام ابن الجوزی 1143 نمبر روایت لے کے آئے، اور اس کے اندر بھی انہوں نے وہی تبصرہ نقل کیا ہے جو امام ملا علی قاری نے ذکر کیا۔ اور یہ چوتھا حوالہ ہے امام ملا علی قاری کی ایک دوسری کتاب المصنوع فی معرفت الحدیث الموضوع، حدیث موضوع کی معرفت کے حوالے سے، اور اسی حدیث کو لے کے من اقتحل یوم عاشورہ بالاسمت، جس نے یوم عاشورہ اسم سرما لگایا، لم ترمد عینہ ابدا، اس کی آنکھیں کبھی نہیں دکھیں گی۔ کہتے ہیں موضوع، یہ حدیث موضوع ہے، ابتدعہ قتلۃ الحسین رضی اللہ عنہ، اس کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں نے گڑھا ہے۔ اور یہ کتاب ہے امام جلال الدین اسیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی الدر المنتصرہ فی الاحادیث المشتہرہ، اس میں امام جلال الدین اسیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے صفحہ نمبر 374 پہ روایت نمبر 376 ذکر کی، جس نے یوم عاشورہ کو اسم سرما لگایا تو اس کی آنکھیں کبھی خراب نہیں ہوں گی۔ اس حدیث کو، اس روایت کو بیان کرنے کے بعد امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نیچے امام حاکم کا تبصرہ لے کے کہ امام حاکم کہتے ہیں کہ یہ حدیث منکر ہے۔ یہ امام ابن حمام علیہ رحمہ کی کتاب ہے فتح القدیر ہدایہ شریف کی شرح، جلد نمبر اس کی 2 صفحہ نمبر 350 پہ اسی روایت کو بیان کرنے کے بعد امام ابن الحمام علیہ رحمہ یہ لکھتے ہیں کہ جویبر کی وجہ سے اس حدیث کو، یہ حدیث ضعیف ہے، اور امام ابن الجوزی نے اس حدیث کو کتاب الموضوعات میں ذکر کیا ہے۔ اور اہل سنت احناف کے ایک بہت بڑے فقیہ امام ابن عابدین شامی علیہ رحمہ فتاوی شامی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 124 پہ اسی روایت کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، کہتے ہیں وقد جزم بوضعہ الحافظ السخاوی فی المقاصد الحسنہ، کہ امام عبد الرحمن السخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے موضوع ہونے پر جزم کیا ہے، اور انہی کی اتباع میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الموضوعات میں اس حدیث کو موضوع قرار دیا ہے۔ وَنَقَلَ السُّیوطِیُّ فِی الدُّرَرِ
المنتصرہ عن الحاکم انہ منکر، اور امام سیوطی نے اپنی کتاب الدرر میں امام حاکم سے نقل کیا ہے کہ یہ حدیث منکر ہے۔ وقال الجراحی فی کشف الخفا، اور اس کے علاوہ جراحی نے کشف الخفا میں اس کو ذکر کیا، اور امام حاکم نے اسی طریقے سے ذکر کیا کہ یوم عاشوراء کو کہتے ہیں کہ الاقتحال یوم عاشوراء لم یرد ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیہ اثر وہو بدعۃ، کہ امام حاکم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی حدیث اس سلسلے میں وارد نہیں ہے بلکہ یہ بدعت ہے۔ نام ہاں حدیث التوسعات ثابت صحیح کما قال الحافظ السیوطی فی الدرر، کہتے ہیں ہاں یوم عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام کے دن اپنے گھر والوں پر رزق کی فراوانی اور وسعت کرنا اور اپنے بال بچوں کے اوپر کھانا اور رزق وافر اور کثیر کرنا، اس کے بارے میں حدیث صحیح وارد ہے جو کہ حدیث کی متعدد کتابوں میں موجود ہے۔ یہ دوسری حدیث ہے جس کو امام بہقی نے اپنی کتاب شعب الایمان کی جلد 5 صفحہ 331 اور صفحہ 333 پہ، اور دوسری کتاب فضائل الاوقات اس میں جلد 1 صفحہ 453 پہ، اور امام طبرانی نے اپنی کتاب المعجم الکبیر لطبرانی جلد 10 صفحہ 77 اور المعجم الاوسط میں جلد 9 صفحہ 121 پر، اس کے علاوہ دیگر کتب حدیث میں 4 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے یہ حدیث مروی ہے۔ وہ حدیث یہ ہے موقوفاً اور مرفوعاً کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من وسع علی عیالہ یوم عاشوراء، جس نے 10 محرم الحرام یوم عاشوراء کو اپنے گھر والوں پر، اپنے بال بچوں پر، اپنے اہل خانہ پر رزق کی وسعت کی اور کھانا اور رزق ان پر وافر اور کثیر کیا، وسع اللہ علیہ سائر سنتہ، اللہ رب العزت اس کے رزق میں پورا سال وسعت اور فراوانی عطا فرمائے گا۔ اور دوسری حدیث میں لفظ ہے من وسع علی اہلہ یوم عاشوراء وسع اللہ علی اہلہ طول سنتہ، جس نے یوم عاشوراء 10 محرم الحرام کو اپنے بال بچوں اور اپنی بیوی اور اپنے گھر والوں پر رزق کی فراوانی اور وسعت کی، اللہ رب العزت سال بھر اس کے رزق میں فراوانی اور وسعت عطا فرمائے گا۔ اس حدیث کو 4 صحابہ نے روایت کیا حدیث کی کتابوں میں سے شعب الایمان میں، طبرانی کبیر میں، طبرانی اوسط میں، اور امام بہقی کی فضائل الاوقات میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور اس حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب الدرر المنتصرہ فی الاحادیث المشتہرہ کے صفحہ نمبر 384 پہ حدیث نمبر 395 لے کے آئے، اس حدیث کو بیان کیا، اور بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں قلت، میں کہتا ہوں کلا بل ہوا ثابت صحیح، جو لوگوں نے جنہوں نے یہ کہا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے یا یہ حدیث جو ہے وہ موضوع ہے، کہتے ہیں ہرگز ایسی بات نہیں ہے، بل ہوا ثابت صحیح، بلکہ یہ حدیث ثابت ہے، صحیح ہے۔ اخرجہ البہقی فی الشعب من حدیث ابی سعید الخدری و ابی ہریرہ و ابن مسعود و جابر وقال اسانیدہ کلھا ضعیفہ، امام بہقی نے ان کو ذکر کیا اور کہا کہ تمام سندیں اس کی ضعیف ہیں، ولیکن اذا ضم بعضها الی بعض افاد قوتا، لیکن جب ایک حدیث کو دوسری کے ساتھ، بعض کو بعض کے ساتھ ملائیں گے تو حدیث کو قوت اور تقویت ملے گی، اور وہ حدیث جو ہے وہ درجہ حسن کو پہنچ جائے گی۔ تو اس اعتبار سے امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ اور امام سیوطی رحمۃ اللہ کی دوسری کتاب ہے الجامع الصغیر فی احادیث البشیر النذیر، اس میں بھی امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لے کے آئے ہیں 445 نمبر صفحے پہ، اور اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ لہذا ان 2 احادیث میں سے جو پہلی حدیث ہے جس میں یوم عاشوراء 10 محرم الحرام کو عصمت سرما لگانے کی فضیلت کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے، وہ حدیث محدثین کے ہاں صحیح نہیں ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس کو کم از کم ضعیف سمجھتے ہیں، اور دیگر محدثین اس کو موضوع اور جعلی اور من گھڑت سمجھتے ہیں، اور فقہاء کے حوالہ جات بھی میں نے پیش کیے، محدثین کے حوالہ جات بھی پیش کیے۔ جہاں تک بات ہے 10 محرم الحرام کو اپنے اہل و عیال کے اوپر رزق کی فراوانی اور وسعت کے حوالے سے فضیلت کی روایت، تو وہ روایت جو ہے وہ متعدد طرق سے مروی ہے، 4 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ حدیث مختلف سندوں کے ساتھ مرفوعاً اور موقوفاً مروی ہے۔
جس کو امام جلال الدین اسیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے۔